اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تو روزہ فرض ہے تو روزے میں بھی 3 فرض ہیں. ارے بھئی روزہ فرض ہے تو روزے میں بھی 3 فرض ہیں. روزے کے 3 فرض کون سے ہیں؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ پینا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک جنسی تسکین سے دور رہنا. یہ 3 فرض ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ صبح صادق کا معلوم کرنا بھی فرض ہے. عمومی ہمارے علاقے میں یہ پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں روزے کو لوگوں نے جوڑا ہوا تھا اذان کے ساتھ. اذان ہو جائے تو روزہ رکھو اور اذان ہو جائے تو روزہ. یہ تو علماء نے بعد میں علم سیکھا، جماعتوں کی چلت پھرت شروع ہو گئی، اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی روشنی آ گئی. وگرنہ یہاں یہ ہوتا تھا کہ 5 نمازیں لوگ نہیں پڑھتے تھے اور تراویح کے لیے امام لے آتے تھے. 5 نمازیں نہیں اور تراویح کے لیے امام. حالانکہ یہ 5 نمازوں کے لیے امام کی زیادہ ضرورت ہے. یہ فرض ہیں. اور تراویح کے لیے اتنی بڑی فکر مندی ہوتی اور نماز کی چھٹی. کیونکہ ہم فرق مراتب نہیں سمجھتے، عمل کی حیثیت کو نہیں سمجھتے. مسجد کو آگے تو آگے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ شروع ہے، اور جو آگے بیٹھا ہے اس بدبخت کو فرض نماز کا نہیں پتا. کیا ہوگا اس لیے میں تو کبھی کوئی اکثر مجھے احباب کہتے ہیں مجھے وظیفے، تو میں اکثر کہتا ہوں بھائی میں کیا وظیفہ بتاؤں جب بنیادی چیزوں کا علم ہی نہیں ہے. ایک آدمی کی نماز ٹھیک نہیں ہے، اس کا روزہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے، تو کرتا رہے وظیفے. وظیفوں سے عمل ٹھیک نہیں ہوگا، علم سے ٹھیک ہوگا. علم تو ہم حاصل کرتے نہیں، اور نتیجہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. تو لوگوں نے اس کو جوڑا ہوا تھا آزان کے ساتھ. آزان کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ صبح صادق کے بعد کہو. روزے کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ صبح صادق سے پہلے. بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ گھروں میں کہتے تھے ابھی اذان کا درمیان ہے، پانی پی لو. ابھی اذان کا درمیان ہے. شاہ جی یاد ہے یہ باتیں کہ نہیں یاد؟ یہی کچھ ہوتا تھا. ابھی اذان کا درمیان ہے، ہاں بانگ ختم نہیں ہوئی، یہ بیٹھے ہوئے. اور اگر کسی نے یہ روزے رکھے 60 سال رکھے ہیں تو ایک روزہ بھی نہیں ہوا. مجھے یاد ہے غالباً اس وقت میں میٹرک میں تھا یا FSC میں تھا. یہاں ایک ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے، میں وہاں چلا گیا تو حجرے میں بڑے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں 60 سال کے. اور میں نے باہر نکل کر دیکھا صبح صادق نکلی ہوئی ہے اور وہ چائے پی رہے. اور میں نے انہیں کہا جی صبح صادق نکلی ہوئی ہے ابھی تو آپ چائے. کہنا ابھی تک ہماری مسجد میں اذان نہیں ہوئی، اور اگر 60 سال روزے رکھے ایک بھی نہیں ہوا. ان کی تو قضا واجب ہے. اس لیے ایک آدمی کو اس کا ہی پتہ نہیں. وہ سارا دن اگر 20 قرآن پاک بھی ختم کر لے تو کیا اس روزے کی یہ نحوست دھل جائے گی؟ فرق مراتب نہ کند زندگی. آج اسی سے ہماری بات شروع ہوئی. تو عمل میں بھی فرق مراتب رکھنا ہے. روزہ فرض ہے، روزے میں یہ فرض ہے.
اب واجب روزے کتنے بتائے تھے؟ دیکھیں ہم نے 1000 نفل سے زیادہ سیکھ لیا روزے کے فرض سیکھ کر. جماعت کی نمازیں وجوب کا درجہ رکھتی ہیں، روزے میں اس کا کتنا اہتمام ہوتا ہے. روزے میں جماعت کا کتنا اہتمام ہے. سحری نفل یا سنت کا درجہ رکھتی ہے، صبح کی جماعت واجب کا درجہ رکھتی ہے. بہت سے سحری کھا کر گھر میں نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں. سحری کھانے سے جتنا ثواب ہوا تھا صبح کی جماعت چھوڑنے سے زیادہ گناہ ہو گیا. صبح کی جماعت چلی جاتی ہے، ظہر کی جماعت قیلولے کی نظر ہو جاتی ہے، عصر کی جماعت افطاری کی خریداری کی نظر ہو جاتی ہے، مغرب کی جماعت افطاری میں گھر میں افطاری کر رہے جماعت ضائع ہو گئے، عشاء کی جماعت ابھی اتنا کھایا ہے کہ اٹھا ہی نہیں جاتا، گھر ہی میں پڑھ لی. یہ کیا ڈکوسلا ہے. اس لیے ان چیزوں کی نگرانی کرنی ہے، اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے بچوں کی بھی. جتنا عمل بگڑا ہوا ہوگا اتنا ہی آدمی بگڑا ہوا ہوگا. نماز کے بگاڑ کا اثر مزاج پر پڑتا ہے، روزے کے بگاڑ کا اثر مزاج پر پڑتا ہے، زکوٰۃ کے بگاڑ کا اثر مزاج پر پڑتا ہے، حج کے بگاڑ کا اثر مزاج پر پڑتا ہے. اس لیے عمل نہ کرنے والا بھی مجرم ہے اور بگاڑ کر کرنے والا بھی مجرم ہے. اس جرم سے نکلنا ہے.